गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर enjoying वेरी गुड हेल्थ। हमारा आज का जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन 2 ऑफ पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड विच स्टेट्स what kind of similarity occurs between the beginning of Pakistan and the days of America as pointed out by लियाकत अली ख़ान कि पाकिस्तान ने अपने इब्तदाई दिनों में जो मुश्किलात सही हैं या जिस दौर से गुज़रा है अमेरिका वो उन तकलीफ़ को कैसे शेयर करता है, या पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में क्या क्या मुमासलत है, कौन सी चीज़ें यकजा हैं। सो ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका। तो इसका आंसर क्या होगा? लियाकत अली ख़ान वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. He visited America and delivered a very forceful speech at the University of Kansas City. जब उन्होंने अमेरिका का विज़िट किया तो कैंसस सिटी में एक फोर्सफुल स्पीच, एक परसुएसिव स्पीच, एक आर्ग्यूमेंटेटिव स्पीच जिसमें उन्होंने अपनी बात को मनवाने पर इसरार किया, ऐसी एक स्पीच जो थी वो डिलीवर की. He pointed out to the Americans that the reason for the birth of Pakistan are numerous. उन्होंने अमेरिकन्स को बताया कि पाकिस्तान के बनने की वजूहात बेशुमार थी. In his essay, in his speech, he talked about the deep differences which the Muslims of India had with the Hindus. उन्होंने उन सारे इख्तिलाफ़ात की बात की जो इंडिया में बसने वाले मुसलमानों के हिंदुओं के साथ है, विच वर बेस्ड ऑन रिलीजन, जो मजहबी भी थे, सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स, और उनके समाजी और माशी मामलात में भी इख्तिलाफ़ात वाज़ेह थे. These differences between the two nations resulted into deep animosity. इन दोनों कौमों के बीच मौजूद ये इख्तिलाफ़ात उनके दरमियान शदीद दुश्मनी का बाइस बन गए. एनिमोसिटी स्टैंड्स फॉर एंटेगनिज़म, दुश्मनी, एंड अफेक्टेड देयर लाइफ, जिससे उनकी ज़िंदगी भी मुतासिर हुई. सो द मुस्लिम्स डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट. लिहाजा मुसलमानों ने एक अलग रियासत का मुतालबा किया where they could live according to their religion and culture, जहाँ पर वो अपने मज़हब और सकाफ़त के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके. ये पहला पार्ट जो आपने पढ़ा बेटे, ये तो है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट. आप कोई भी अपना आंसर अटेम्प्ट करेंगे किसी भी लेसन का तो उसका फ़र्स्ट की जो 4-5 सेंटेंसेस होंगे वो तो इंट्रोडक्शन के बारे में होंगे. उसके बाद आपका डायरेक्ट आंसर स्टार्ट होगा, विच इज़ पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान, कि अमेरिका और पाकिस्तान में क्या चीज़ें यकजा हैं. लियाकत अली ख़ान tells the Americans that there exists great similarity between Pakistan and America regarding the freedom movement. पाकिस्तान और अमेरिका के बीच सबसे बड़ी मुमासलत उनकी फ्रीडम स्ट्रगल की पाई जाती है. अब फ्रीडम स्ट्रगल क्या है, आज़ादी के लिए जिदोजहद क्या है, सब कॉन्टिनेंट की जो हिस्ट्री है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने ब्रिटिश रूल से और हिंदू से आज़ादी ली, वो हमारे सामने है. एग्जैक्टली यही वो स्ट्रगल है जो 18th सेंचुरी में अमेरिकन्स ने फेस की. अमेरिकन्स में 18th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल था, अमेरिका भी ब्रिटिश की कॉलोनीज़ थी. इसी तरह उनके राइट्स भी गसब हो रहे थे जिस तरह से मुसलमानों के राइट्स ब्रिटिश कॉलोनी में सफ़र हो रहे थे. एज अ रिज़ल्ट इन 13 कॉलोनीज़ ऑफ अमेरिका पैट्रियट्स ग्रुप ने म्यूटनी की, यानी उन्होंने ऐलान बगावत किया और फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट कर दी. फ्रांस और स्पेन वर द टू कंट्रीज़ who helped Americans in realizing their national goals. तो उनकी मदद फ्रांस और स्पेन ने की, जिसके नतीजे में जो उनकी फ्रीडम स्ट्रगल है, जो फ्रीडम वॉर है इन 1783, जिसमें अमेरिका ने ब्रिटिश रूल से आज़ादी हासिल की. तो ये सर्कमस्टांसेस वही सर्कमस्टांसेस हैं जिनसे सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान गुजरे हैं. लिहाजा अमेरिकन और पाकिस्तान के बीच जो एक बेसिक सिमिलैरिटी है दैट इज़ द फ्रीडम मूवमेंट. फर्स्ट, अमेरिका बिगेन मेनली एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. अमेरिका ने बुनियादी तौर पे एक ज़राई मुल्क से शुरू किया था, जस्ट एज़ पाकिस्तान डिड. बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान ने भी अपनी इब्तिदा जो है एक ज़राई मुल्क के तौर पे की है. अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि जब भी कोई कंट्री किसी रूल से आज़ादी लेती है देयर इज़ ऑलवेज़ अ लैक ऑफ फंडिंग एंड नेशनल रिसोर्सेज. तो यही वो दो सर्कमस्टांसेस थे जिससे अमेरिका भी गुजरा और पाकिस्तान भी गुजरा.
سنس ایک نیو بورن اسٹیٹ کو چلانے کے لیے امریکہ کو ضرورت تھی زر مبادلہ کی، ریسورسز کی، کیپٹل کی، بٹ دے ور لیکنگ ان اٹ، کیونکہ انہوں نے جو ہے جب آپ فریڈم اسٹرگل اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی تمام چیزیں اپنے ملک کے لیے پیش کر دیتے ہیں، جہاں پہ کچھ بھی ریسورسز آپ کے پاس فار دا رینی ڈیز اور ٹو اسٹیبلش اے نیو نیشن موجود نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں بہت ساری کنٹریز نے ایک نیولی ایمرجنگ اسٹیٹس لائک امریکہ کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا، جس میں فرانس اور اسپین جو ہے ان کے نام شامل ہیں۔ اسی طرح وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی تمام جائیدادیں اور اپنا تمام تر سرمایہ ملک آزادی میں لگا دیا تھا، ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو چونکہ زر مبادلہ کے ذخائر نہ ہونے کے برابر تھے، ریسورسز قریباً ختم ہو چکے تھے، اور ایک نیو ریاست کو درپیش جتنے چیلنجز ہیں وہ سارے سامنے موجود ہیں، تو ان سے نپٹنے کے لیے امریکہ نے جو اپنا ایک بیسک ریسورس جو ان کے ہاتھ میں تھا، دیٹ واز دا ایگریکلچرل لینڈ، جس کو یوٹیلائز کیا گیا، اور یہی حالات پاکستان نے بھی دیکھے۔ The American progress in the fields of agriculture and industry is all due to its dedication and selfless leadership۔ امریکہ نے جتنی بھی ترقی کی ہے اپنی انڈسٹری میں، صنعت میں اور زراعت میں، اس کی بنیادی وجہ ان کی ڈیڈیکیشن ہے، ان کی ڈیووشن ہے اینڈ سیلف لیس لیڈرشپ، اور ان کی ایک اچھی رہنمائی ہے، اچھے لیڈرز کا ہونا ہے۔ That America and Pakistan struggle successfully to free themselves from misery of foreign rule۔ امریکہ اور پاکستان نے فورن رول سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے محنت کی ہے، جو دونوں قوموں نے فیس کی ہے۔ پاکستان از آلسو ہیونگ اے سملر سنسیئر اینڈ ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ۔ اب یہاں پہ پی ایم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس بھی ایک ایسی ہی سنسیئر لیڈرشپ ہے جس کی بدولت پاکستان نے اپنی آزادی حاصل کی ہے۔ دا پیپل آف پاکستان لائک امیریکنز آر پیس لونگ اینڈ ہارڈ ورکنگ۔ پاکستان کے لوگ بھی امیریکنز کی طرح امن پسند ہیں اور محنت کرنے والے ہیں۔ پاکستان از ویری ہوپ فل ٹو مارچ ٹو دا روڈ ٹو پروگریس لائک امریکہ، اور پاکستان بھی امریکہ کی طرح ترقی پر گامزن ہونے کے لیے بہت پر امید ہے۔ سیکنڈ سملیرٹی، دا امیریکنز بلیو ان ڈیموکریسی اینڈ رول آف لا۔ امیریکنز بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی، جمہوریت پہ اور قانون کی حکمرانی پہ۔ بیٹے آپ نے اس کو ڈیموکریسی نہیں بولنا۔ اینڈ سول لبرٹیز، اور شہری آزادیوں پہ بلیو کرتے ہیں۔ ریممبر ورڈ لبرٹی نہیں ہے، لبرٹی ہے۔ This belief has taken them to great heights both as a productive and a democratic country۔ ان کا جو بلیف ہے یہ اسی وجہ سے ان کو بہت زیادہ اونچائیوں پہ لے گیا ہے، اور ان کو ایک ڈیموکریٹک کنٹری جو ہے، ایک جمہوری ریاست میں بنانے میں مدد کی ہے۔ The people of Pakistan are also lovers of democracy۔ پاکستان کے لوگ بھی جمہوریت سے محبت رکھنے والے ہیں۔ پیس اینڈ رول آف لا، امن سے بھی اور قانون سے بھی۔ امریکہ میڈ اے ریپڈ پروگریس ان ایوری فیلڈ آف لائف۔ امریکہ نے زندگی کے تمام میدانوں میں ترقی کی ہے۔ پاکستان پیپل ہوپ ٹو میک پروگریس ان ایوری فیلڈ آف لائف ویری سون۔ پاکستانی لوگ بھی تمام میدانوں میں ترقی کرنے کے خواہش مند ہیں، اینڈ از شیور ٹو میک فل کنٹریبیوشن ٹو دا سیکورٹی اینڈ ہیپینیس آف مین کائنڈ۔ اور پاکستانی عوام انسانیت کی ترقی میں، فلاح میں اور اس کے تحفظ میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے۔ تھرڈ، لائک دا امیریکنز، دا پیپل آف پاکستان بلیو ان مورل ویلیوز اینڈ دے آر ڈیزائریس ٹو پروموٹ پیس اینڈ ہیپینیس ٹو دا پیپل آف دا ورلڈ۔ امیریکنز کی طرح پاکستانی پیپل بھی مورل ویلیوز میں، اخلاقی اقدار میں بلیو کرتے ہیں، اور وہ خواہش مند ہیں کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں میں پیس اور ہیپینس پھیلائیں۔ So these were the common similarities that existed between America and Pakistan, which were pointed out by Prime Minister لیاقت علی خان۔ آپ کا نیکسٹ کویشچن جو آپ دیکھیں گے that is پاکستان اینڈ the modern world اور امپورٹینس آف پاکستان۔ اب یہ کویشچن آپ سے کس طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے؟ How is the creation of Pakistan important for the other Asian countries؟ پاکستان کی کریشن باقی ایشیائی ممالک کے لیے کیوں ضروری ہے، کیوں سگنیفیکنٹ ہے؟ اور the creation of Pakistan has dissolved what would have been a perpetual danger zone in Asia۔ Discuss۔
وجہ لکھیے کہ پاکستان کی کریشن نے، پاکستان کی تخلیق نے کس طریقے سے خطے میں عدم استحکام یا ایک خطرناک صورتحال کو ختم کر دیا ہے. یعنی پاکستان جو ہے وہ اوور آل ورلڈ پیس کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، یہ کویشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. یا پھر اس طرح بھی ہوگا، ڈو یو تھنک دیٹ دا برتھ آف پاکستان از نیسیسری فار دا ورلڈ پیس؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو پیدائش ہے وہ ورلڈ پیس کے لیے، دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے؟ آپ اس کا آنسر کیسے کمپوز کریں گے؟ بالکل ویسے کہ آپ کے اسٹارٹنگ کے 3-4 سینٹینسز انٹروڈکٹری ریمارکس ہوں گے. آپ نے اپنے لیسن کا جو ہے ایک بیک گراؤنڈ بنانا ہے، اپنے آنسر کا بیک گراؤنڈ بنانا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے ڈائریکٹ آنسر کی طرف آئیں گے. لیاقت علی خان explains to the Americans that the creation of Pakistan is very essential for the peace and prosperity. لیاقت علی خان نے امریکنز کو بتایا کہ پاکستان کی تخلیق دنیا کے امن کے لیے اور خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے، اینڈ اسپیشلی آف ایشیا، خاص کر ایشیا کے لیے. ہز آرگیومنٹس آر گیون بلو، تو ان کے دلائل یہ تھے. فرسٹلی ہی ٹیلس دا امیریکنز that the creation of 2 independent states instead of a single bulky state is more reasonable. سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ بر صغیر میں 2 آزاد ریاستوں کا بنانا ایک اکیلی اور ان مینیجبل اسٹیٹ بنانے سے کہیں بہتر تھا، اینڈ لاجیکل، اور یہ منطقی بھی تھا. If Pakistan had not been established, ایشیا would have become a danger zone. اگر پاکستان نہیں بنتا تو ایشیا ایک انتہائی وارفیئر ایریا جو بن جاتا ہے، ایک انتہائی خطرناک علاقہ بن جاتا فرام دا پوائنٹ آف ویو ورلڈ پیس. اگر ہم امن کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، دا پیس آف انڈیا would be in trouble without the creation of پاکستان. اور اگر پاکستان نہیں بنتا تو پھر ایشیا کا پیس ٹربل میں ہوتا، ایشیا کا پیس کویشچنیبل ہوتا. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان اور مسلمز اور ہندوز are always antagonism to each other. So once the British leave the country, the rule is definitely going to be with the side of Hindus. As a result, Muslims were likely to suffer, which could result into a continuous tussle and conflict between the 2 nations, جس کے نتیجے میں ایشیا کا امن ہمیشہ خراب رہتا. So پاکستان کی تخلیق کے ساتھ امن بحال ہو گیا. Secondly, لیاقت علی خان points out that Hindus and Muslims were major groups which popularized India. انڈیا میں 2 بڑے گروپس مسلمز اور ہندو کے تھے، but they differed in every matter of their life. لیکن زندگی کے تمام معاملات میں مختلف. They did not interdine، اکٹھے کھانا نہیں کھاتے، neither they did intermarry، نہ ہی اکٹھے شادیاں کرتے ہیں. Muslims worshipped one God and believed in divine prophet. مسلمز ایک خدا کو مانتے ہیں اور وہ خدا کے نبیوں پر یقین رکھتے ہیں، whereas Hindus believed in many gods، اور ہندو بہت سارے خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں. The heroes of one nation were the worst enemies of the other. ایک دوسرے کے ہیروز دوسری قوم کے دشمن کنسیڈر ہوتے ہیں. The Hindus believed in caste system while the Muslims believed in unity of all men. ہندوز کے ہاں ذات پات کا نظام ہے، جبکہ مسلمز کے ہاں تمام لوگ برابر ہیں. The Muslims believed in the private ownership for everyone while Hindus believed in communism. مسلمز کے نزدیک جو ہے ہر بندہ اپنی ذاتی جائیداد رکھ سکتا ہے، لیکن ہندو کمیونزم میں بلیو رکھتے ہیں. These differences sparked disputes and clashes between the nations in their daily life. اور یہ ڈسپیوٹس تھیں، یہ ڈفرینسز تھیں جن کی وجہ سے ان کے بیچ میں لڑائیاں اور کلیشز پیدا ہوئے. Had the 2 nations lived together, the peace of India would have been in danger. تو اگر یہ 2 نیشنز اکٹھی رہتی تو پھر ایشیا کا پیس خطرے میں ہوتا. So the creation of Pakistan has by itself dissolved a perpetual danger zone in Asia. تو ایشیا میں جو ایک مستقل جنگی علاقہ تھا، پاکستان کی تخلیق نے اس سچویشن کو ختم کر دیا ہے. Thirdly, Asia forms a major part of the world. ایشیا دنیا کا ایک بڑا حصہ بناتا ہے. If peace is promoted, it's spreads to the other parts of the world. اور یہاں پر امن قائم ہونے کا مطلب ہے اس امن کو دنیا کے دوسرے خطوں تک پہنچانا. Pakistan will certainly promote peace and result of it will reach to other countries of world. پاکستان جو کہ ایشیا میں پیس کا امن کا ضامن ہے، وہ اسی امن کو دنیا کے باقی خطوں میں پہنچانے کا بھی خواہاں ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ 2 کویشچنز ہیں
جن کے آپ نے آنسر پریپیئر کرنے ہیں کل کی کلاس میں. کل ہم ملیں گے اپنے اس لیسن کے لاسٹ کویشچن کے ساتھ. ٹل دین ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اف یو ہیو اینی کویشچن ڈو آسک می. اویلیبل 24 hours. See you tomorrow. اللہ حافظ.